بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات واضح ہے کہ جب حق آئے تو حق کی روشنی سے باطل کا اندھیرا وہ چڑھ جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اس بارے میں یعنی امت کی انتشار اور امت کے اختلاف کے وقت امام مہدی کا آنا، یہ باطل کا ختم ہونا اور حق کی سرخی کا افق پر پھیلنا ہے۔ اس بارے میں چند روایات ہے، اس کا تذکرہ ہے حضرت اعمش وہ ابو وائل سے اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے حضرت حسن کو دیکھ کر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان ابنی ھذا سید، کہ میرا بیٹا سردار ہوگا، اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور آگے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عنقریب قریب ان کے پشت سے ایک آدمی نکالے گا جس کا نام تمہارے نبی کے نام کی طرح ہوگا، اور وہ اخلاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا، اور شکل و صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں ہوگا۔ اور اس زمانے میں اس کا ظہور ہوگا کہ جب لوگ اس بارے میں غفلت میں ہوں گے اور حق وہ مٹ چکا ہوگا اور ظلم ہر طرف پھیل چکا ہوگا۔ اور اگر یعنی امام مہدی کا ظہور نہ ہو جائے اور وہ موجود ہو اور وہ حق یعنی خلافت کو قبول نہ کرے تو اس کا گردن اڑا دیا جائے گا، اور امام مہدی کے نکلنے کے بعد آسمان اور زمین کے سارے لوگ وہ خوشی وہ ہنسیں گے اور خوشی کا سما ہوگا، کیونکہ وہ زمین کو اپنے عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جبکہ ان سے پہلے پوری دنیا ظلم اور جور کے دلدل میں پس چکی ہوگی۔ اس روایت میں یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ نہ نکلے اور وہ یعنی خلافت کو قبول نہ کرے تو اس کا گردن اڑا دیا جائے گا۔ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ان کے جو دشمن ہے انہوں نے امام مہدی کو خوب یعنی ان پر نظریں ہوں گی تاکہ امام مہدی نکلے اور ہم ان کو قتل کریں، تاکہ ان کا جو ان کی جو اسٹریٹجی ہے اور ان کا جو طریقہ کار ہے وہ امام مہدی کا طریقہ کار وہ ختم ہو جائے، اور امام مہدی کے ظہور سے پہلے امام مہدی پر مکمل نظر ہوگی، اور ان کے بارے میں قتل کی دھمکیاں پہلے سے ان کو ملتی رہیں گی۔ جبکہ ابراہیم الجریری اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ النفس الزکیہ یہ آل محمد میں سے ہوگا، اور وہ بغیر جرم اور بغیر گناہ کے قتل ہو جائے گا۔ جب اس کو قتل کریں گے تو نہ تو آسمان میں اور نہ زمین میں کوئی عذر والا یعنی بچے گا، ساری دنیا مسلمانوں کفار اس کے قتل پر یعنی عذر نہیں کریں گی، کسی کے پاس اس کے یعنی مارنے کا کوئی عذر نہیں ہوگا، کوئی حیلہ نہیں ہوگا۔ تو اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ امام مہدی کو نکالیں گے اور امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور امام مہدی ان لوگوں میں آئیں گے جن کی یعنی آنکھوں میں وہ سرمہ ہوگا، یعنی سرمگی آنکھوں والے لوگ ہوں گے، اور جب وہ نکلیں گے تو لوگ ان کو روئیں گے، ان کی خوشی روئیں گے، اور یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشرق اور مغرب کے سارے علاقے فتح کریں گے، اور جو ان کے ساتھ ہوں گے وہ صحیح سچے مومن ہوں گے، اور آخری زمانے میں جہاد کا علم بلند کرنے والے یہی ہوں گے۔ تو یہ روایت اس پر دلالت کرتی ہے کہ امام مہدی جب نکلیں گے تو ان کے ساتھیوں کی تعداد بہت کم ہوگی، اور کیونکہ اس زمانے میں لوگ امام مہدی کو جانتے ہوں گے لیکن وہ ڈرتے ہوں گے، اور یہ تصور کرے گے کہ اگر ہم اس زمانے میں ان حالات میں امام مہدی کا ساتھ دیں گے تو قتل ہو جائیں گے، لیکن چند جوانوں کا جن کی طرف اشارہ سرمگی آنکھوں سے کیا کہ ان کی کا ایمانی قوت
اور ان کی بیت کی پختگی وہ مضبوط ہوگی، جیسے کہ اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ وہ جوان تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا اور اپنے ایمان کی بڑھوتری اور زیادتی ہدایت کے ساتھ کی۔ تو بیت پر اصرار اور امام مہدی کے بیت کے لیے یعنی پوری دنیا میں عدل و انصاف کے اقامت کے لیے ان کے دلوں میں سارے جو رستے ہیں، ساری جو مشکلات ہیں وہ ہیچ ہوں گی، کیونکہ وہ اللہ کے نور کو دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ کے نور کو اللہ کے خاص بندے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ قلوب العارفین لها عیون ترا ما لا یراہ الناظرون، یعنی جو عارفین ہیں وہ ان کے قلوب، وہ ان کے دلوں کی ایسے آنکھیں ہوتی ہے اور جن کی نظر عام نظروں سے مختلف ہوتی ہے، اور وہ صرف یعنی عارفین کو نظر آتی ہے، جیسے کہ امام زہری کی روایت ہے کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَبْقَى مِنْ أَنصَارِ ذَلِكَ الصَّوْتِ الْأَعْلَى، امام مہدی کے ظہور سے پہلے آوازیں لگیں گی، تو ایک آواز آسمان سے ہوگی بلند آواز، ایک آواز زمین سے ہوگی جو امام مہدی کے مخالف ہوگی۔ تو یہ امام مہدی کے جو بلند آواز والی، آسمان والی آواز اور ان کی اتباع کرنے والے لوگ، وہ صرف 313 لوگ ہوں گے جن کی تعداد بدر کی سی ہوگی۔ اور جب وہ آئیں گے کعبہ کی طرف، تو کعبہ میں امام مہدی کو پائیں گے، تو وہ ڈر کے مارے ان کے ان کی جو کندھے کی کا گوشت ہے تو کامنے کی وجہ سے وہ بھی یعنی ڈر کے مارے وہ ہل رہا ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ جس بات کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو تو اس کی شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، لیکن زبردستی لوگ ان کو بیت پر مجبور کریں گے۔ جبکہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے کہ امام مہدی وہ ذی طویٰ کے ایک گھاٹی سے نکلیں گے اور ان کے ساتھ 313 لوگ ہوں گے، اور امام مہدی حجر اسود کی طرف پش کر کے ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ نہیں کہ امام مہدی کا ظہور وہ ذی طویٰ کے ساتھ ہوگا اور ان کے بیت کا اعلان یعنی مسجد حرام میں اور کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے ہوگا، بلکہ ان کے آنے کا جو ابتدائی وقت ہوگا تو وہ ذی طویٰ ہوگا۔ جبکہ بعض روایات میں امام مہدی کے ابتدائی دور میں جو بیت کے بعد سب سے پہلے خطبہ جو کریں گے اور اہل مکہ کو خطاب کریں گے اور ہم مسلمانوں کو خطاب کریں گے، پوری دنیا کی پورے انسانوں کو خطاب کریں گے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ ثم یظہر المہدی عند العشاء، کہ امام مہدی رات کے وقت عشاء کے بعد وہ ظاہر ہوں گے، ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اور قمیص اور تلوار ہوگی اور علامات ہوگی، نور ہوگا، ان کے بیان میں چاشنی ہوگی۔ عشاء کا نماز پڑھ کر اعلیٰ جو بلند آواز سے کہیں گے کہ اے لوگو، میں تمہیں اللہ کی طرف نصیحت کرتا ہوں اور اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، اور تم اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اپنے رب کا جو دلیل ہے تمہارے پاس وہ مکمل ہو چکی ہے، انبیاء اللہ نے بھیج دیے، کتابیں اللہ نے بھیج دی جن میں تمہیں شرک نہ کرنے کا اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا تمہیں حکم دیا، اور قرآن کے احیاء کا اور قرآن کے احکامات کے نفاذ کا، اور قرآن نے جن کو ختم کیا ہے ان کے ختم ہونے کا تمہیں حکم دیا، اور یہ کہ تم حق اور ہدایت کے دوست بنو، اور تم یعنی متقی اور تقویدار بنو، اور دنیا وہ قریب ہے لیکن اس کا فنا بھی قریب ہے، اور اس کا زوال بھی قریب ہے، اور اس کا جانا بھی الوداعی وہ آنے والا ہے۔ تو میں تمہیں اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، اس کے رسول کے جو کتاب لایا ہے قرآن، اس پر عمل کی طرف، اور باطل کے ختم ہونے کی طرف اور سنتوں کے احیاء کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ تو 313 لوگوں میں وہ ظاہر ہوں گے، اور یہ آنا یہ بغیر کسی پہلے سے ترتیب کے بغیر ہوگا، اور ان کے ساتھ جو لوگ آئیں گے تو وہ خزاں کے موسم میں جو بادل ہوتے ہیں اس طرح ہوں گے، یعنی مختلف علاقوں سے ہوں گے، جو راتوں کو عبادت گزار اور دنوں کو شیروں کی طرح لڑتے ہوئے جوان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے حجاز وہ امام مہدی کے لیے فتح کریں گے، اور وہاں جتنے بھی لوگ جیلوں میں ہیں بنو ہاشم کے، ان کو رہا کریں گے،
اس دوران عراق میں کالے جھنڈوں والے آ چکے ہوں گے تو وہ بھی اپنے بیت امام مہدی کے پاس بھیجیں گے، دنیا بھر سے بیت امام مہدی کے پاس آئیں گے، ظلم اور ظلم کے رکھوالے وہ ختم ہو جائیں گے اور ساری دنیا اور شہر امام مہدی کے تابع فرمان ہوں گے۔ یہ روایت بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ امام مہدی کے دوست وہ دنیا میں متفرق مختلف جماعتوں کے، مختلف ممالک کے اور مختلف تنظیموں سے وابستہ افراد ہوں گے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ امام مہدی اور ان کے ساتھی وہ خزاں کے موسم میں آئیں گے یا جب سردی کا آخری زمانہ ہوگا اس میں آئیں گے، جس طرح کی حدیث میں قزع کی طرف اشارہ ہے۔ جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ امام مہدی کا ایک دوست وہ امام مہدی کے آنے سے پہلے وہ مسجد حرام میں کھڑا ہوگا اور لوگوں سے امام مہدی کا تعارف کرے گا، اور لوگوں کو امام مہدی کی باتیں سننے اور ان کا جواب دینے اور ان کے ساتھ کھڑا ہونے اور ان کے خطبہ کو سننے کی طرف یعنی لوگوں کو دعوت دے گا، جیسے کہ امام زین العابدین سے مروی ہے کہ امام مہدی کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہوگا اور وہ آواز دے گا کہ اے لوگو ھذا طلبتکم قد جاءکم، کہ تمہارا جو مطلوب تھا وہ اب آ چکا ہے، اور یہ جو تمہیں حکم دیتا ہے تو وہی باتوں کا حکم دیتا ہے جس کی طرف تمہارا رسول حکم دیتا ہے۔ تو لوگ یعنی خود آئیں گے اور وہ لوگ کہیں گے کہ پھر وہ خود آئیں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، نبی علیہ السلام کا نواسہ ہوں، اور میں تمہیں وہی باتوں کا حکم دیتا ہوں جو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے، تو کھڑے ہو جاؤ اور حق کے لیے لڑو۔ تو 313 لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور حق کے لیے لڑیں گے۔ تو اس روایت میں ہے کہ رجل منہم، یعنی امام مہدی کا دوست ہوگا یا امام مہدی کے نسل میں سے ہوگا، اور لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یعنی امام مہدی کو دیکھنے کے لیے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور امام مہدی کا انتظار میں جو لوگ ہوں گے وہ امام مہدی کو دیکھنے آئیں گے۔ جبکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اٹھیں گے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ یعنی ڈرتے ہوں گے، کیونکہ یعنی وہاں کے جو حکومت کے جو کارندے ان سے ڈرتے ہوں گے۔ بعض لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان کو قتل کریں گے، لیکن روایت کی دقت سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ امام مہدی کا انتظار کر کے ان کی شوق میں کھڑے ہوں گے اور ان کا تلاش کریں گے، لیکن اسی وقت امام مہدی کو بھی اور لوگوں کو بھی امام مہدی پر اور اپنے ساتھیوں پر ڈر ہوگا، اور ان کے قتل کا لوگ انتظار کریں گے کہ یہ تو بھی مرنے والا ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ اس بات کی طرف بھی یہ اشارہ ضروری ہے کہ امام مہدی کے جو ساتھی ہیں 313، وہ حرم کو یعنی صرف وہی حرم کو آزاد کرنے میں اور مکہ کے آزاد کرنے میں یہ مشکل ہوگا ان کے لیے، بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ وہ زمانہ وہ بہت سخت زمانہ ہوگا، جیسے کہ اس سے پہلے امام مہدی کا جو دوست ہے نفس زکیہ وہ بھی قتل ہو چکا ہوگا، اور یعنی اس زمانے میں وحشیت اور بربریت وہ عام ہوگی، جس پر یعنی حدیث کے الفاظ واضح دلالت کرتے ہیں۔ تو اس سے لہٰذا امام مہدی یعنی امام مہدی کے پاس غیبی اسباب بھی ہوں گے، اور غیبی اسباب کی تیاری میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یعنی ان کو قدرت دی ہوگی، تاکہ جو یعنی خطبہ دیں اور پورا خطبہ دیں، لوگ ان کے پاس آئے اور امن و امان کے ساتھ یہ بیت اپنے اختتام کو پہنچے۔ لیکن اس زمانے میں یعنی حالات کی گرمی اور فضا کی سختی اور لوگوں کا خوف وہ امام مہدی کو اور ان کے ساتھیوں کو بیت اور ان کے اتباع کرنے والے کو بیت کے دوران وہ آئے گا، جیسے کہ ہر روایت میں ہے کہ امام مہدی وہ کانپیں گے اور وہ خوف کے مارے وہ پریشان ہوں گے کہ تم جس بات کی طرف مجھے دعوت دیتے ہو تو یہ بات مجھے پسند نہیں ہے، اور لیکن لوگ ان کو بیت پر مجبور کریں گے۔ جبکہ امام مہدی کے پاس جو لوگ آئیں گے تو وہ یعنی امام مہدی کے مخالفین وہ امام مہدی کو تلاش کر کے امام مہدی کو اور ان کے دوستوں کو ان کے ساتھیوں کو وہ پکڑیں گے، اس وجہ سے